کہ آپ سفید پوش لوگ دیکھیں. بعضوں کی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں گزارا بس چل رہا ہے، تنخواہ آتی ہے، بل دیے، بچوں کی فیسز وغیرہ بھریں، تھوڑے بہت کپڑے لیے، راشن وغیرہ ڈلوایا، سب کچھ، تنخواہ ختم. پھر اگلے مہینے، یعنی وہ کسی سے ہاتھ پھیلانے کے محتاج تو نہیں ہوتے، لیکن وہ بہت تنگ دستی سے چلتے ہیں. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کسی بھی مہینے اگر کوئی اچانک زیادہ خرچہ ہو گیا، ناگہانی آفت آ گئی، تو پھر ہمارا یہ مطلب معاملہ ڈس بیلنس ہو جائے گا اور پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے سفید پوش لوگوں کو ہمیں سہارا دینا چاہیے، غریب کو بھی دینا چاہیے اور ان کو بھی دینا چاہیے جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے. تو اپنے خاندان میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، تو ان کو کوئی تحفہ تحائف دے دیں، مطلب کوئی کپڑے بنوا کر دے دیں، ایز اے گفٹ دیجئے. یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی کو برا محسوس ہو. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ صدقے کو یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہوتا کہ جی یہ صدقہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ دل میں نیت کریں کافی ہے. بلکہ اچھی طرح یاد رکھیں جب ہم تحفہ دیتے ہیں کسی کو، گفٹ کہہ کے دیتے ہیں، تو اس میں بھی صدقے کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ صدقے کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا. تو اگر آپ تحفہ دے رہے ہیں، یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا اگر مطلوب ہے تو یہ تحفہ میں بھی صدقے کا مفہوم ہے، آپ کو ثواب ملے گا. تو اس لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ذرا ریلیف ملنا چاہیے. اسی طرح جو غریب ہے اس کو راشن ڈلوا دیا، ماہانہ ڈلوا دیں، بہت اچھی بات ہے، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں. اور اسی طرح اگر کوئی پر منتھ ان کی کوئی مطلب پیسوں کا ذریعہ بنا دیا جائے، تھوڑا بہت پیسہ ان کو دے دیا جائے، تو یہ بہت اچھا ہے. کہ غریب آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تو 1000 روپے بھی آتے ہیں، 2000 آتے ہیں، تو اس کو بہت اچھا سہارا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو بہت ہی محدود کر کے خرچے کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایک پیسہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جو لاکھوں روپے کما رہا ہے اس کو وہ تو 100-200 کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے بالکل معمولی چیز. لیکن ایک غریب آدمی جس کی سیلری بہت ہی کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، اس کے لیے 100 روپے بھی بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے ہمیں صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن اس کے لیے صحیح مستحق کا انتخاب کریں. روڈوں پہ چلنے والوں کو ہرگز نہ دیں، ان کو دینا گناہ ہے. ایسی جو مسجدوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے یہاں نیا نیا فراڈ ہے، ایسے زبردست کپڑے پہنیں گے، ایسے اپ ٹو ڈیٹ نظر آئیں گے اور ویل ایجوکیٹڈ نظر آئیں گے. عورتیں ایسی کھڑی ہوئی، بہترین قسم کا برقع، چشمے لگا کے، بچے کو گود میں لیا ہوا، بچہ بھی ایسا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے بہترین قسم کا لباس، اور وہ مانگ رہی ہیں. یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی مانگنے والے پیشہ ور نہیں ہیں. حالات ایسے آ گئے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، اچھی فیملی ہے، پھر بھی ہمیں مانگنا پڑ رہا ہے. ایسے سے ڈرامے کچھ انتہا نہیں. اور ہمارے لوگ بیچارے 1000 دفعہ ڈسے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ڈستے ہیں، اور یہ مومنانہ صفت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، غلط قسم کے لوگ، یہ کیوں دیتے؟ ایسی مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جی میں فلاں جگہ سے آیا تھا کاروبار کرنے کے لیے، میرا پرس چھن گیا، میرا بیگ چھین کر لے گئے، اور یہ اور وہ ہے، اور رونے لگ جائیں گے اور باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر لوگ خوب پیسے دینا شروع کر دیں گے. ارے بھائی یار، آپ کو غریب ہی نہیں مل رہا؟ جا کر دیکھیں ذرا، جو بیچارے دستے سوال دراز کرتے ہوئے 10 بار شرماتے ہیں کسی سے مانگتے ہوئے، ان کو جا کر دیں، ان کو دینا ثواب ہے. ان لوگوں کو دینا ثواب نہیں ہے. لیکن بس لوگوں کی عقلوں کا کیا کیا جائے. پھر بعضوں کو سمجھایا تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے نا، نیت کا، بس اس نے اللہ کے لیے مانگا، ہم نے دے دیا. تو اچھا یہ بتائیے گا کوئی اللہ کے لیے ٹی مانگے آپ سے کہ یار میں نے ذرا گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے، اللہ کے واسطے ایک ٹی دلوا دو، تو پھر اللہ کا نام سن کے اس کو ٹی دلوا دیں گے آپ؟ اگر کوئی ہیروئن آ کر بولے کہ خدا کے واسطے مجھے ایک پڑیا ہیروئن کی دلوا دو، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، تو آپ اس کو ہیروئن خرید کر دے دیں گے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب گناہ ہے تو اس میں تعاون ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. چاہے کوئی اللہ کا نام لے، چاہے رسول کا نام لے، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی شدید مخالفت ہے، اور اس میں آخرت میں کوئی فلاح نہیں ہے.